جموں کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے جس میں ٹرپل طلاق کے ایک معاملے میں ہائی کورٹ نے جو ایف آئی آر ہوئی ہے جس میں 3 سال کی سزا کا پراودھان ہے اس کو لے کر ایف آئی آر رد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اسپوک پرسن موجود ہیں۔ جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آیا اور ٹیکسٹ کے ذریعے 3 طلاق دی گئی تھی، اس کو ہائی کورٹ نے کہا کہ ایف آئی آر جو ہے اس میں بنی رہے گی، کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں، اصل میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد تو وہ قانون ہے جو سینٹرل گورنمنٹ نے منظور کیا ہے پارلیمنٹ سے۔ ہمارے نزدیک تو قانون ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ قانون ٹرپل طلاق کو انویلڈ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت کے مطابق ٹرپل طلاق کے بارے میں دو نقطہ نظر ہے، ایک یہ کہ ٹرپل طلاق ہو جاتی ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ کہ ٹرپل طلاق نہیں ہوتی بلکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن عدالت یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو سارا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ مسلم پسند اللہ میں ہستکشیپ ہے، اور مسلم پسند اللہ کے قانون کو اس قانون کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہاں تک عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ اس قانون کے مطابق ہے جو قانون بنایا گیا ہے۔ تو عدالت کے فیصلے پر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، ہمارا کہنا تو صرف یہ ہے کہ قانون ہی غلط ہے اور وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے خلاف ہے۔ 2022 میں کپواڑہ پولیس اسٹیشن کا یہ معاملہ ہے، اب اس میں 3 سال کی سزا جو ہے وہ ان کو بھگتنی ہوگی۔ ٹیکس کے ذریعے سے الیکٹرانکلی عدالت نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے سے اگر 3 طلاق دی جاتی ہے، چاہے ٹیکسٹ ہو یا الیکٹرانکلی ہو، تو وہ بھی جو ہے مانی نہیں جائے گی۔ دیکھیے، اصل میں یہ جو قانون ہے وہ قانون اتنا ابسرڈ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک طلاق واقع نہیں ہوئی، ایک تو قانون یہ کہتا ہے، دوسری بات یہ کہتی ہے کہ وہ 3 سال تک، یعنی جب کوئی جو ایکٹ واقع ہی نہیں ہوا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق آپ نے پروناؤنس کی لیکن وہ واقع نہیں ہوئی، تو پھر جرم کہاں ہوا؟ تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ تو ایک بات تو یہی ہے کہ یہ بالکل مذہب خیز قسم کا قانون ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کام آپ نے کیا وہ کام ہوا نہیں لیکن آپ کو سزا ملے گی۔ ایک تو یہ قانون ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 سال تک وہ جیل میں رہے گا اور پھر وہ اپنے بیوی بچوں کا مینٹیننس بھی دے گا۔ یہ شادی تو برقرار رہے گی نا اگر طلاق نہیں ہوئی؟ نہیں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جو آدمی جیل میں رہے گا وہ کہاں سے مینٹیننس دے گا؟ وہ خود اپنے لیے مینٹیننس کے لیے مجبور ہوتا ہے، تو وہ مینٹیننس بھی دے گا، اور جب وہ واپس آئے گا تو پھر وہ خوشگوار زندگی گزارے گا اپنی بیوی کے ساتھ میں۔ تو یہ بالکل ہی مذاق ہے شریعت کے ساتھ میں، قانون کے ساتھ میں، ملکی قانون کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ تو آپ کیا مانتے ہیں اس طرح کا قانون جو ہے وہ کیونکہ اب نافذ ہو چکا ہے اور پہلے ہی جو ہے کیندر سے پاس ہوا تھا، اب تو یہ لاگو ہے؟ دیکھیے، یہ سرکار ایسے بہت سارے قانون منظور کر رہی ہے جو شریعت سے متصادم ہیں۔ وقف کا قانون بھی اسی نوعیت کا ہے جو ابھی منظور کیا گیا ہے، 48 ترمیمات پر مشتمل، اور یہ قانون بھی ایسا ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سرکار نے کئی ایسے قانون بنائے ہیں جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں یا بہرحال بنیادی فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو اس قانون کو چیلنج بھی کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کب تک رہے گی، حکومت کبھی نہ کبھی جائے گی، دوسری حکومت آئے گی، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے جتنے ابسرڈ قسم کے قوانین بنائے گئے وہ سب منسوخ کیے جائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے طلاق دی جا رہی ہے، ٹرپل طلاق لوگ دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، تو یہ ٹیکس کے ذریعے سے طلاق دے رہے ہیں، فون کر کے طلاق دے رہے ہیں، اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال تو کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ایک جنرل جائزہ لے کر دیکھیں گے تو مسلمانوں میں طلاق ویسے ہی کم ہے، اور ٹرپل طلاق تو اور کم ہے۔ اور یہ جو واقعات ہے، یہ ٹیکسٹ کے ذریعے سے یا میل کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے طلاق دینے کے واقعات، یہ بھی بہت شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ تو شاذ و نادر چیزوں کو جنرلائز کر کے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ معمول بن گیا ہے، سب لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط حرکت ہو رہی ہے۔ ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا نا، اگر اس طرح کی کوئی غلط چیزیں اگر ہو رہی ہیں اور ان کو غلط پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اصلاح معاشرہ بورڈ کا ایک اہم کام ہے جس پر مسلم پسند اللہ بورڈ لگاتار کام کر رہا ہے، جس میں لوگوں کی شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ پائیدار ہونے چاہیے، طلاق جو ہے وہ حد الامکان اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ 3 طلاق کی بات تو چھوڑ دیجئے، تو پہلی طلاق کے لیے بھی شریعت نے بہت سارے کنڈیشن لگا رکھے ہیں کہ آپ یہ کریے، یہ کریے، یہ کریے، اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بن پا رہی ہے تو 1 طلاق پروناؤنس کیجیے، اور عدت کی مدت تک وہ گھر پہ رہے گی۔ عدت میں آپ نے رجوع کر لیا تو معاملہ ختم ہوا، عدت میں رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔
تو اتنی ساری کنڈیشن کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کے اندر طلاق دینا بہت آسان ہے، یہ بات غلط ہے. طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. خرم شہزاد، نیوز 18، دلی.